دنیا میں اکثریت تو ہمیشہ باطل پرستوں کی ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی دیکھا جائے تو صحابہ کرام کی تعداد دنیا کی پوری آبادی کے مقابلے میں بہت کم تھی، یعنی اگر لاکھ ہے تو ایک نسبت بھی نہیں بنتی تھی۔ اس لیے اکثریت کو دیکھا جائے گا تو ان سے کوئی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی بڑی خطرناک حقیقت کی خبر دی ہے کہ زمین پر بسنے والے اکثر و بیشتر لوگ پہلے سے بھی یعنی ہدایت پر نہیں ہیں، مطلب میجورٹی جو ہے وہ ہدایت پر نہیں رہتی، اور رہتی دنیا تک یہی حال رہے گا کہ میجورٹی جو ہے وہ ہدایت پر نہیں ہوگی، اور حق کو پانے والے اور اس پر قائم رہنے والے ہمیشہ کم رہیں گے۔ یعنی یہ جو مقولہ ہے نا میجورٹی ہیز اتھارٹی، یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غلط ہے۔ میجورٹی اگر صحیح راہ پہ نہیں ہے تو ہمیں اس کو فالو نہیں کرنا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ اسی لیے افراد کی جو کثرت ہے حق اور صداقت کی کبھی بھی دلیل نہیں رہی۔ یعنی افراد کی کثرت یعنی کہ جو میجورٹی میں لوگ ہیں اگر وہ کوئی بات کہتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ صحیح بات کہہ رہے ہوں، یہ دیکھنا پڑے گا۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، جو لوگ ان سے الگ ہو جائیں گے وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور وہ اپنے حال پر باقی رہیں گے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کیا ہے، یعنی انہیں وارن کیا ہے کہ کثرت آپ کے نزدیک حق کی دلیل نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی میجورٹی جو ہے وہ آپ کے نزدیک یہ کہ یہ سچ ہے، یہ نہیں سمجھنے کہ سب لوگ کہہ رہے ہیں، زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں تو وہ حق پر ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ صرف کثرت کی بنیاد یعنی میجورٹی کی بنیاد پر آپ کو اہل زمین کی اتباع نہیں کرنی ہے۔ یعنی یہ جو زیادہ لوگ جو چیز بول رہے ہیں اور آپ کہیں کہ نہیں یہ صحیح ہے، ایسا نہیں آپ کو کرنا ہے، ورنہ آپ راہ حق سے ہٹ جائیں گے۔ یہ کفار جو کثیر تعداد میں ہیں اپنے خوش فہمی میں مبتلا ہیں، یہ کفار جو ہیں کثیر تعداد میں ہیں اور ان کو خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ان کے آباء و اجداد حق پر تھے، اس لیے وہ ان کی تقلید کر رہے ہیں، ان کو فالو کر رہے ہیں۔ ان کے پاس اس کے سوا کوئی دلیل موجود نہیں کہ لوگوں کی اکثریت اسی دین پر قائم ہے جو ان کا دین ہے، اور ان کا دین آپ کو پتہ ہے مختلف رواج تھے، غلط قسم کی ان کے عقائد تھے، اس پر ان کا دین تھا۔ دین کوئی اللہ کی طرف سے جو بھیجا ہوا دین ابراہیمی تھا وہ تو انہوں نے مسخ کر دیا تھا، اس دین ابراہیمی پہ وہ نہیں تھے، صرف انہوں نے غلط قسم کے عقائد پر اور رواج پر دین کو قائم کیا تھا، اور اس تمام قریش اسی پر ہی قائم تھے، اور ان کو یہ ظن تھا، یہ گمان تھا کہ ان کے آباء و اجداد جو ہیں وہ حق پر تھے اور وہی وہ دین فالو کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں ان کی جو کثیر تعداد ہے کفار کی، وہ آپ کو کہیں یعنی حق سے بھٹکنے نہ دے، آپ اس پر اپنے حق پر قائم رہیں۔ یہ لوگ اللہ کے بارے میں غلط قسم کی باتیں ہیں، ان کے جو عقائد ہیں وہ غلط ہیں، کبھی کسی کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں تو کبھی بتوں کو اللہ کے پاس اپنا سفارشی بتاتے ہیں، کبھی مردہ اور غیر اللہ کے نام پر چھوڑے ہوئے جانوروں کو حلال قرار دے دیتے ہیں۔ یہ سب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک جائے گا اس لیے کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اور کون اس کی راہ کو اختیار کرے گا تو اس کے لیے اس کے راہ پر چلنا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ یعنی یہ لوگ تو بس محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور قیاس آرائیوں پہ چل رہے ہیں۔